بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا نکاح ایک ہی دن کس طرح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جب نکاح کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں کون سی عورت ملی جنہوں نے آپ سے کہا کہ میرے ساتھ ایک رات گزارو، اس کے بدلے میں تمہیں 100 اونٹ دے دوں گی۔ یہ عورت کون تھی اور حضرت عبداللہ سے اس نے ایسا کیوں کہا، یہ سارا مکمل تفصیلی واقعہ جانیں گے آج کی ویڈیو میں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا فدیہ 100 اونٹوں سے دیا اور اس ذمہ داری سے بھی آپ فارغ ہو گئے۔ تو حضرت عبد المطلب کو اب فکر ہوئی کہ بیٹے کی شادی کریں، تو انہوں نے سب سے بہترین قبیلہ بنی زہرہ کا چناؤ کیا، جو شرافت کے لحاظ سے بھی اور رتبے کے لحاظ سے بھی بہترین تھا اور بہت ہی اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے فرد وہب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چاچا وہب بن عبد مناف کی زیر تربیت تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا نکاح کا پیغام دیا گیا اور خود عبد المطلب نے وہب بن عبد مناف کی بیٹی کو اپنے نکاح کا پیغام بھی بھیجا، جن کا نام ہالہ تھا۔ اس طرح ایک ہی مجلس میں دونوں باپ اور بیٹے کا نکاح پڑھایا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا تھے، ہالہ کے بطن سے ہی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 رشتے لگتے ہیں، ایک رشتہ چاچا کا اور دوسرا رضاعی بھائی کا۔ ابن سعادت الطبقات الکبریٰ کی روایت میں آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ عبد المطلب جب اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو بی بی آمنہ کے ساتھ نکاح کے لیے لے کر جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک یہودیہ عورت ملی جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا۔ فاطمہ تورات اور انجیل وغیرہ کا علم رکھنے والی تھیں۔ جب یہ حضرات راستے سے گزرے تو حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک ایسا نور تھا کہ اس عورت نے حضرت عبداللہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تم میرے ساتھ ایک رات گزار لو تو میں تمہیں 100 اونٹ نظر کروں گی۔ حضرت عبداللہ تو ظاہر ہے کہ ایک شریف النفس انسان تھے، ان سے تو بالکل بھی یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ وہ کسی حرام کام میں مبتلا ہوں، تو انہوں نے اس عورت کی بات نہیں مانی اور چلے گئے۔ جب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح ہوا اور نکاح کر کے واپسی کے راستے میں تھے تو دوبارہ یہ عورت ان کو ملی اور اس نے دریافت کیا کہ اے عبداللہ، تم یہاں سے جانے کے بعد کہاں رہے؟ حضرت عبداللہ نے اپنا معاملہ بتایا کہ وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے میں نے نکاح کیا اور کچھ ٹائم میں وہاں پر گزار کر آیا ہوں۔ تو اس یہودی عورت نے یہ سن کر کہا کہ واللہ میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں، کہیں تم یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے جو تمہیں اس وقت بلایا تھا وہ کسی بدکاری کے کام کے لیے بلایا تھا، نہیں، بلکہ میں نے تمہارے چہرے پر ایک نور دیکھا تھا اور میں یہ چاہتی تھی کہ یہ نور مجھے بھی مل جائے، لیکن کیونکہ اب تم نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے تو اب وہ نور میرے نصیب کا نہیں، وہ نور تو آمنہ کے نصیب کا ہے۔ اب شادی کے بعد کے کچھ عرصے کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عبداللہ ایک تجارت کے قافلے کے ساتھ شام کی طرف گئے، مگر راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ منورہ ٹھہر گئے۔ تو قافلہ جب واپس مکہ پہنچا اور لوگوں نے اس میں حضرت عبداللہ کو غائب پایا تو حضرت عبد المطلب نے قافلے والوں سے حضرت عبداللہ کے متعلق دریافت کیا۔ قافلے والوں نے کہا کہ بیماری کی وجہ سے وہ اپنے ننھیال بنی نجار کے پاس مدینہ میں ہی ٹھہرے ہیں۔ عبد المطلب نے فوراً ہی اپنے بڑے بیٹے حارث کو کہا کہ وہ مدینہ جائیں اور عبداللہ کی خبر لے کر آئیں،
جب حارث مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ عبداللہ تو بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے اور وہ ایک ماہ بیمار رہے اور انتقال کے بعد مدینہ منورہ میں ہی ان کو دفن کر دیا گیا ہے۔ حارث نے واپس آ کر اپنے والد کو اس حادثے کی اطلاع دی، جس سے سب کو بہت صدمہ اور ملال ہوا۔ اس کے متعلق مختلف روایات آتی ہیں کہ حضرت عبداللہ کی وفات کس عمر میں ہوئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 سال میں ہوئی، ایک روایت میں ہے کہ 25 سال میں، جبکہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ 18 سال میں ہی وہ وفات پائے۔ یہ مختصراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کی شادی اور پھر ان کے والد ماجد کی وفات کا بیان تھا۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی وہ سال عام الفیل کہلاتا ہے، اس لیے کہ اس سال ہاتھیوں والا قصہ واقع ہوا جو کہ سورہ فیل میں آتا ہے۔ عربی میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں۔ یہ پوری صورت ہاتھیوں کے قصے پر ہے اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل ہوا۔ در حقیقت یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی ایک نشانی تھی اور اللہ رب العزت کے منصوبے کا ایک اہم حصہ تھا۔ اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا ایک حاکم تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ نجاشی کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے بلکہ حبشہ جو کہ آج ایتھوپیا کہلاتا ہے اس کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ نجاشی کے مقرر کردہ حاکم یمن ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ عرب کے تمام لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور وہاں پر خوب برکات نازل ہوتی ہیں اور لوگوں کا وہاں خوب ایک مجمع اکٹھا ہوتا ہے، مطلب جب اس نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جو کہ ایک بوسیدہ سی عمارت ہے وہ ایک سینٹر آف اٹریکشن ہے، تو اس نے سوچا کہ عیسائی مذہب کے نام پر بھی ایک ایسی عالیشان زبردست عمارت بنا لیتا ہوں جس کی طرف پوری دنیا سے لوگ آئیں اور خانہ کعبہ سے سب کی توجہ ہٹ جائے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں پسند آئے گی۔ جزاک اللہ۔